بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ رواں برس احتجاج کے نام پر قرآن پاک کی بے حرمتی کے 2 واقعات ہوئے۔ خیال رہے کہ 28 جون کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کو نذر آتش کرنے اور بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی پولیس کی سیکیورٹی میں عراقی شہری نے مسجد کے باہر قرآن پاک کو نذر آتش کیا اور مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر دنیا بھر میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کو جلائے جانے کے بعد ایک شامی نژاد مسلمان احمد الوش نے ایسا کر دکھایا جسے پوری دنیا کے میڈیا نے کوریج دی۔ دراصل قرآن پاک جلائے جانے کے بعد احمد الوش نے سویڈن کی عدالت میں درخواست دائر کی کہ اسے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل اور تورات کو جلانے کی اجازت دی جائے۔ احمد الوش کا کہنا تھا کہ جیسے سویڈن میں سرعام گورنمنٹ سیکیورٹی میں قرآن پاک کو جلایا گیا، ویسے ہی وہ سرکاری سیکیورٹی اور لوگوں کے مجمع میں بائبل اور تورات کو جلانا چاہتا ہے۔ سویڈن کی عدالت نے مسلم نوجوان کو اسرائیلی سفارتخانے کے سامنے تورات اور انجیل نذر آتش کرنے کی اجازت دے دی۔ اسرائیلی وزارت خارجہ بھی مذمت میں شامل ہوئی۔ اسرائیل سویڈن میں اسرائیلی سفارتخانے کے سامنے بائبل کو جلانے کے ارادے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ مقدس کتابوں کے جلانا نفرت اور عدم برداشت کا عمل ہے۔ اس کا اظہار رائے کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم سویڈن کے حکام سے مقدس کتابوں کو جلانے سے روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے اپنی وزارت اور سفیر کو ہدایت کی کہ وہ اس تقریب کو روکنے کے لیے کارروائی کریں۔ تورات کے تومار کو جلانا نفرت انگیز جرم، اشتعال انگیزی اور یہودی لوگوں اور یہودی روایات کی شدید توہین ہے۔ میں سویڈن کے حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس شرمناک واقعہ کو روکیں اور تورات کے تومار کو جلانے کی اجازت نہ دیں۔ میں نے سویڈش میں اسرائیلی سفیر کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس واقعہ کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ صدر اسحاق ہرزوگ نے ٹویٹ کیا، میں سویڈن میں مقدس کتابوں کو جلانے کی اجازت کی غیر واضح طور پر مذمت کرتا ہوں۔ اسرائیل کی ریاست کے صدر کی حیثیت سے میں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس قرآن مجید کو جلانے کی مذمت کی، اور اب میں دل سے اداس ہوں کہ یہودیوں کی ابدی کتاب، ایک یہودی بائبل کا بھی یہی انجام ہے۔ مقدس صحیفوں کی بے حرمتی کی اجازت دینا اظہار رائے کی آزادی کی مشق نہیں ہے، یہ صریح اشتعال انگیزی اور خالص نفرت کا عمل ہے۔ پوری دنیا کو ایک ساتھ مل کر اس مکروہ فعل کی واضح مذمت کرنی چاہیے۔ اجازت کے بعد احمد الوش اسرائیلی سفارتخانے کے سامنے پہنچے اور انہوں نے تورات نذر آتش نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے پاس موجود لائٹر پھینک دیا اور کہا کہ مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ میں مقدس کتاب کو نذر آتش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاج کا مقصد قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ احمد الوش کا مزید کہنا تھا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں بائبل اور تورات کو نذر آتش کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو بس قرآن مجید جلائے جانے پر یورپ اور امریکہ سمیت پوری دنیا میں لوگوں کے دوگلے پن کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ آئیں اور میری بات سنیں۔ یہ میرے جذبات کے اظہار کا طریقہ تھا اور ایک مسلمان کے درد کو محسوس کریں۔ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کی مقدس کتب جلانے کا سن کر تکلیف ہوئی، اس سے لاکھ گنا زیادہ ہم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے یا اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ احمد الوش کے پاس بائبل اور تورات کے ساتھ قرآن پاک بھی تھا، جسے اس نے بوسہ دیا اور سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس مقدس کتب کو جلاؤں جن کی تصدیق میرے قرآن پاک نے کی ہے۔ میرا مذہب کسی کتب کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ احمد الوش کے اس انوکھے احتجاج کی شہرت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی کسی مذہب کی کتاب کو جلانے کی اجازت دینے پر پابندی کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ احمد الوش کا کہنا تھا کہ اگر تم اسلام پر تنقید کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے،
لیکن قرآن کو نظر آتش کرنا اظہار رائے کی آزادی نہیں، یہ ایک عمل ہے۔ جنہوں نے قرآن کو نظر آتش کیا یہ اس کا جواب ہے۔ آزادی اظہار کی اپنی حدود ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ناراض کیا، اب وہ خوش ہو جائیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس لازمی کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔